کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، ایک تو عمومی زندگی مومن کی، وہ کبھی بھی آئیڈیل حالات میں مومن زندگی نہیں گزار رہا ہوتا۔ آپ سارے انبیاء کی زندگیاں دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھ لیں، کیسی زندگی ہے کہ 2 مہینے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا۔ آپ اس گھر کو کیا گھر کہیں گے؟ اس گھر کی کیا کیفیت ہوگی جس گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا؟ یہ کوئی آئیڈیل حالات ہے؟ اگر ہم اپنی خوشحالی کا اور جس طرح کے حالات کا ہم تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اور جس طرح کے حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس کا موازنہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ کریں، اللہ اکبر، تو اپنے ایمان کی فکر ہونے لگتی ہے کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنی عیاشیوں میں، کتنی آسائشوں سے نوازا ہے، اللہ۔ وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرما دیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، جو کھجور کی چٹائی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جب وہ نشان پڑ گئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں، ہم اللہ کے دین پر نہیں، جب ہیں تو کیسر و کسریٰ کو تو اتنے بڑے بڑے تخت میسر ہیں، ان کو تو اتنی بڑی بڑی سلطنتیں میسر ہیں، تو آپ تاجدار کائنات ہونے کے باوجود، اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے افضل ہستی ہونے کے باوجود، آپ کے جسد اطہر پر، آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان، اللہ آپ کے لیے کوئی نرم بستر بنا دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا عمر اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولنا الآخرہ، عمر تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ یہ دنیا اللہ نے کافروں کے لیے رکھی ہے اور جنت ہمارے لیے رکھی ہے، آخرت ہمارے لیے رکھی ہے، تو یہ دنیا کی زندگی بالعموم اہل ایمان کے لیے آئیڈیل نہیں ہوتی۔ یہ عمومی زندگی کا ایک عمومی تبصرہ اور ایک جامع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ پوری زندگی مومن کا سوچ کا، فکر کا، عمل کا، رہن سہن کا، اس کا انداز اور رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے۔ وہ ایسے رہتا ہے جیسے قید خانے میں رہ رہا ہو، اور کافر اس طرح رہتا ہے جیسے وہ جنت میں موجے کر رہا ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔